الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ایک مومن بندہ کو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو نیک ہوں، اچھے ہوں، پاک طینت ہوں، جن کی زبان لوگوں کے اوپر کھلنے سے محفوظ ہو۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کوئی بھی انسان اپنے دوست کے دین پہ رہتا ہے، جیسا دوست کے اخلاق ہوں گے ویسا اس کے اخلاق ہوں گے، جس راہ پر اس کا دوست ہوگا وہ بھی اسی راہ پر رہے گا۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور پرانے زمانے کا مشہور قول ہے کہ، اور شعر میں بھی اس کو ڈھالا گیا ہے، عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، آدمی کے بارے میں، کسی بھی آدمی کے بارے میں اگر پتہ کرنا ہو تو یہ نہ اس کے بارے میں سوال لوگوں سے مت کرو، بلکہ یہ سوال کرو کہ وہ کن لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کی مصاحبت اختیار کرتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس سے بالکل پتہ چل جائے گا کس طینت کا آدمی ہے، کس فطرت کا آدمی ہے۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھی صحبت کی مثال ایسا ہے گویا عطر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی پر بیٹھ کر کے اس کی بھٹی کو دھونکنے والا، اس کو میں آگ رکھ کر کے یا کوئلہ رکھ کر کے جو ہوا دی جاتی ہے اس عمل کو کرنے والا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے فوائد اور نقصانات کی طرف اشارہ کیا اس مثال کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحامل المسک اما ان یحذیک، عطر بیچنے والا، عطر فروش آدمی، آپ اس کے پاس اگر بیٹھو گے یا تو وہ آپ کو ہدیہ کے طور پر عطر دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا تو تم اس سے خرید لو گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اور کچھ نہیں ہوگا تو اس کے پاس جب تک بیٹھے رہو گے اس وقت تک تم کو اچھی خوشبو آتی رہے گی۔ یعنی اگر نیک صحبت میں رہو گے تو یا تو وہ تم کو کوئی نیک بات بتائے گا جو تمہارے دل میں گھر کر جائے گا اور تم اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو گے، اور یہ نہیں ہوگا تو کم از کم یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ کوئی نیک بات سیکھ لے، اور یہ بھی نہیں ہوگا تو کم از کم جب تک اس کے ساتھ رہو گے گناہوں سے بچے رہو گے، اس کے اندر جو نیک خصلتیں ہیں، جو اچھی عادتیں ہیں، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہو جو نگاہ نیچی رکھتا ہے، تم اس کے ساتھ جب تک بیٹھے رہو گے وہ تم کو نگاہ نیچے کر کے بیٹھنا پڑے گا، اور نہیں بیٹھو گے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ لوگوں کے اوپر دست درازی، زبان درازی، ان ساری چیزوں سے محفوظ وہ خود رہتا ہے، آپ کو بھی رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو نیک صحبت کا کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ اس وقت تک تم برائیوں سے بچے رہو گے۔ اس کے برعکس اگر برے لوگوں کی صحبت آپ نے اختیار کی ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، جو بھٹی کو جلانے والا ہے، آپ اس کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا کہ اس سے چنگاری اڑ کر کے آپ کا کپڑا جل جائے گا، آپ کے کپڑے کو وہ جلا دے گا۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنًا، یا تم اس کے دھوئیں سے نہایت ناگوار بو محسوس کرو گے۔ تو اسی طرح بدطینت لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا مسئلہ ہے، جب تک اس کے ساتھ رہو گے
تو تمہاری عزت و آبرو پر حرف آتا رہے گا، کیونکہ وہ غلط عمل کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کے گرچہ غلط عمل نہ کرو لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو، اس کی ہنسی میں شامل ہو رہے ہو، گویا کہ تم بھی اس جرم میں شریک ہو رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کم از کم جب تک اس کے ساتھ بیٹھے ہو کوئی اچھا کام نہیں کرو گے، بلکہ برا دیکھو گے، برا سنو گے، برا کام کرو گے، تو کم از کم یہ نقصان ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی ہم کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں بہت مضبوط قسم کا مومن ہوں، میرے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آدمی کہے وہ گویا کہ غلط بات کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا کہ ضرور با ضرور متاثر ہوگا، ضرور با ضرور وہ اپنے رفیق یا اپنے دوست یا اپنے مصاحب کے عمل میں شریک ہوگا، کچھ نہ کچھ تأثر اس سے لے گا۔ تو اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بنو گے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم خود برے ہو جاؤ گے، اور اگر برے نہ ہو تو تمہارا نام بدنام ہو جائے گا اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، اس کے ہاں میں ہاں ملانے کی وجہ سے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت والجلال ہمیں نیک لوگوں سے محبت کی توفیق عطا فرما، ان کی مصاحبت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔